اس وقت مسئلہ اٹھا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ بحث چل رہی ہے اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی کچھ لچک نہیں دکھائی جا رہی کہ ایک قادیانی رکن کو شامل کیا گیا ہے کونسل کے اندر۔ تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قادیانی کو کوئی سرکاری عہدہ نہیں دی جا سکتا، اس کو اس کونسل میں کیوں شامل کیا گیا؟ جب وہ ایک ماہر تجربہ کار ہیں تو ان سے ان کی خدمات سے استفادہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، نہ ہی اس اقتصادی کونسل سے قصہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جو سانپ کا ڈسا ہوا ہوتا ہے وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر پاکستان کے قیام سے پیچھے آپ چلے جائیں اور پاکستان کے قیام کے بعد کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں قادیانیوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کا مظاہرہ کیا، اور وہ ایسی غداری کی، ایسا ان کا کالا اور گھناؤنا کردار رہا پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مفادات کے حوالے سے، کہ جب ہم اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں فکر لاحق ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آج اگر عاطف میاں کو اس کونسل میں شامل کیا گیا تو یہ صرف ایک ٹیسٹ کیس نہ ہو، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک رکن کو شامل کر لیا گیا، بلکہ یہ کسی بڑے منصوبے اور کسی بڑے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اور یہ لگتا ہے بظاہر کہ عاطف میاں کو اقتصادی کونسل میں شامل کر کے مسلمانوں کے، پاکستانی عوام کے جو جذبات ہیں، ان کا جو ریئیکشن ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اگر یہ لگے گا کہ پاکستانی حکومت اس پر سٹینڈ لینے میں کامیاب ہو گئی تو اس کو مزید احکامات آئیں گے، مزید جو مقاصد ہیں قادیانیت کے حوالے سے عالمی طاغوتی قوتوں کے، وہ ان کی تکمیل کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس پر ہم بعد میں آتے ہیں، پہلے ہم آپ نے جو تاریخ کے حوالے سے بات کی کہ بہت زیادہ پاکستان کے مخالف گئے قادیانی، مثلاً کیا؟ اس میں آپ سب سے پہلی چیز یہ لے لیں کہ پاکستان اور ہندوستان کا، ہمارے بر صغیر کا جو سب سے برننگ ایشو ہے، جو سب سے خطرناک معاملہ ہے، وہ کشمیر کا مسئلہ ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر ہماری 2 جنگیں ہو چکی، کشمیر کے مسئلے پر ہمارے اس خطے میں کتنے زیادہ مسائل ہوئے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ قادیانیوں کا پیدا کردہ ہے۔ اب یہ عام آدمی کو اس بات کی سمجھ نہیں، یا ایسے نوجوان کو، یا آج کی نسل کے اس آدمی کو کہ جس کے سامنے قادیانی سازشیں اور ریشہ دوانیاں پورے طور پر واضح نہیں، وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ مسئلہ کشمیر کی جڑ قادیانیوں کے ساتھ کیسے ملتی ہے۔ دیکھیں گرداسپور کا جو ضلع ہے، جب کمیشن بنا تقسیم ہند کا، بر صغیر کی تقسیم کی بات ہوئی، اس وقت پاکستان کا جو وزیر خارجہ تھا وہ ظفر اللہ قادیانی تھا، اور ظفر اللہ قادیانی کے سامنے ایک چیز تھی جو پاکستان کا مسلم لیگ کا موقف ہے، قائد اعظم کا جو موقف ہے، دوسری چیز تھی جو اس کی جماعت نے، مرزا بشیر الدین نے جو لائن اس کو دی ہوئی تھی۔ اب اگر وہ پاکستان کا خیر خواہ ہوتا، اگر وہ قائد اعظم کا حامی ہوتا تو وہ قائد اعظم کی بات کرتا، وہ پاکستان کی بات کرتا، لیکن ظفر اللہ خان نے بشیر الدین کی بات کی، جو قادیانی جماعت کی لائن تھی وہ اختیار کی، اور وہ لائن یہ اختیار کی کہ دیکھیں اس وقت جس خطے میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اس کو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ گرداسپور کے اندر چونکہ قادیان آتا ہے، اس قادیان کے اندر مرزائی تھے، قادیانی تھے، اور اس وقت تو ظاہر ہے کہ ان کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو ان کے بارے میں اگر پاکستان اور مسلم لیگ کے موقف کی تائید ہوتی تو یہ حصہ سارا پاکستان میں شامل ہو جاتا اور کشمیر کا مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ انہوں نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ پاکستان کے بارے میں قادیانیوں کا موقف یہ ہے کہ ہم نے مجبوری کے عالم میں اس تقسیم کو تسلیم کیا ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ پاکستان کو ہندوستان کا حصہ بنائیں، اور یہ جو اکھنڈ بھارت کا نظریہ ہے یہ صرف ان کا سیاسی نظریہ نہیں بلکہ ان کا مذہبی اور دینی عقیدہ بھی ہے کہ ہم پاکستان کو دوبارہ سے ہندوستان کی غلامی میں دیں گے۔ اب اس بنیاد پر انہوں نے پہلے دن سے یہ غلط اینٹ رکھی، اور پاکستان کا سرکاری طور پر وزیر خارجہ ہونے والا جو شخص ہے ظفر اللہ خان، جس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ قائد اعظم اس لیے کامیاب نہیں ہو سکے کہ ان کی جیب میں کھوٹے سکے تھے۔ اس کھوٹے سکے کی جب آپ بات کریں گے تو پہلا کھوٹا سکہ وہ ظفر اللہ قادیانی تھا۔ اس نے یہ کام کیا کہ پاکستان کی لائن کو چھوڑ کر، مسلم لیگ کی لائن کو چھوڑ کر، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی لائن کو چھوڑ کر، اس نے اس وقت میں
قادیانیت کی لائن کو، مرزا بشیر الدین کی لائن کو اپنایا، اور اس کے اپنانے کے نتیجے میں گرداسپور کا ضلع اور وہ پورا خطہ جب انڈیا کی گود میں گیا تو اس کے نتیجے میں ہمارے لیے جو مسئلہ کشمیر ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ظفر اللہ نے بے شمار چیزیں کی، لیکن ایک چیز کو آپ سامنے رکھ لیں کہ قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑا۔ اب جو آدمی جس نے پاکستان بنایا، جس نے ظفر اللہ کو اتنی عزت دی کہ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ اس کو بنا رہا ہے، اس کی قائد اعظم سے وابستگی کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ اس کی نماز جنازہ میں وہ شریک نہیں ہو رہا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کسی کافر ملک کا مسلمان وزیر خارجہ کہہ لیں یا مسلمان ملک کا کافر وزیر خارجہ کہہ لیں، میں قائد اعظم کی جنازہ میں اس لیے شریک نہیں ہوا۔ اب یہ تو اس دور کی بات ہے جب قادیانیوں کو پاکستانی اسمبلی نے غیر مسلم نہیں قرار دیا تھا، یہ تو 1974 کا واقعہ ہے۔ اس وقت ان کو کیا تکلیف تھی کہ انہوں نے قائد اعظم کے جنازہ میں شرکت کرنا گوارا نہ کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ قادیانی لٹریچر اٹھا کر دیکھیں، اس میں مسلمانوں کے بارے میں جو نظریات ہیں، جو باتیں میں اس وقت ٹی وی پروگرام پر بیٹھ کر آپ کے سامنے، یا جب یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ میری بات سنیں گے، ان چیزوں اور حوالوں کو میں ڈسکس نہیں کر سکتا کہ جتنا ان کا مسلمانوں کے بارے میں منفی ذہن ہے، منفی سوچ ہے، منفی لٹریچر ہے، گالیاں ہیں، جو جملے ہیں، جو غیر پارلیمانی الفاظ اور کلمات ہیں۔ آج بدقسمتی سے جو مسلمان بعض ایسے ناسمجھ ہیں کہ جو اس پورے پس منظر سے واقف نہیں، اور وہ بس اوقات نادانی میں، ناسمجھی میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا، اس سے کیا فرق پڑا، تو انہیں کم از کم قادیانیوں کے اپنے بارے میں یہ جو تصورات ہیں، جو خیالات ہیں، ان کو ضرور پڑھنا اور جاننا چاہیے۔ لیکن اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اب جب عمران خان ایک نیا پاکستان بنانے کا جذبہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر آج بھی ان کی جیب میں بھی کھوٹے سکے عاطف میاں جیسے آ جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، اور اسلام کے حق میں بہتر نہیں ہوگا، پاکستانی قوم کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ یہ تو چلے بعد کی بات ہے، عمران خان کے حق میں اور پی ٹی آئی کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس کی طرف بعد میں آتے ہیں کہ کھوٹے سکے آج عمران خان کی جیب میں بھی ہیں، اور ان کھوٹے سکوں میں قادیانی بھی آ جاتے ہیں، اور یہ آتے کیسے ہیں؟ اس سے پہلے اگر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ظفر اللہ جو قادیانی تھے وزیر خارجہ اس زمانے میں، ان کو اتنا آگے آنے کا موقع کیسے ملا؟ کہ کیا ان کے پیچھے پوری ایک جماعت تھی، لابی تھی، جنہوں نے جان بوجھ کر اس کو قائد اعظم کے ساتھ جوڑ دیا کہ بھائی آپ نے یہ عہدہ حاصل ہی کرنا ہے؟ کیسے وہ کھوٹے سے قادیانی، مرزا غلام محمد قادیانی نے خود کہا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ جس جماعت کو، جس گروہ کو، یہ ایک جاسوسوں کا، یہ ابن الوقت اور غدار لوگوں کا ایک ایسا گروہ تھا جس کو انگریز نے بنایا، خود اس کو تشکیل دیا۔ کیوں؟ جب انگریز نے نوشتہ دیوار پڑھا کہ ہمیں اس خطے سے آخر میں جانا ہے، تو جانے کے لیے انہوں نے یہاں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مختلف چیزیں کی۔ ان چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ انہوں نے یہاں اپنا ایک پودا کاشت کیا، جسے مرزا غلام محمد قادیانی نے اعتراف کیا کہ یہ میرا خود کاشتہ پودا ہے، اور مرزا غلام محمد قادیانی نے یہ کہا کہ میں نے انگریز کی حمایت میں الماریاں بھری ہیں کتابوں کی لکھ کر، اور اس کے گویا کہ یہ جو قادیانیت کا فتنہ کھڑا کیا گیا، یہ دراصل انگریز کے مقاصد اور مفادات کے تحفظ کے لیے